پاشکا کا چھٹا اتوار مسیح خداوند کے الفاظ سے مبارکہ ہیں۔ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں ہو اور میں تم میں ہوں۔ یوحنا 14 باب اس کی 21ویں آیت مبارکہ۔ آج خدا کے کلام الہی سے پاک تثلیث کے رشتے یگانگت ایک ہونے کو جاننے کا فضل ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کلام الہی ہمیں یہ بھی فضل دیتا ہے کہ ہم قادر مطلق خداوند باری تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق اور اپنے رشتہ کو جان سکیں۔ بے شک خدا کو ہماری کبھی بھی ضرورت نہیں رہی، بلکہ اس کو ہم سے ہمیشہ چاہت رہی ہے، کیونکہ وہ ہم سے محبت رکھتا ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ خود محبت ہے۔ خداوند خدا کی ذات مبارکہ کو دیکھا جائے کہ وہ باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے اور روح القدس بھی ہے، اور یہ تینوں الگ نہیں بلکہ ایک ہی خداوند خدا ہے۔ اور میں فرماتا ہے مرکز 12 باب اس کی 29ویں آیت مبارکہ کہ سن اے اسرائیل کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تین نہیں ہے، ایک ہی خداوند ہے۔ پس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر۔ اور خداوند یسوع مسیح ایمان کے ساتھ ایمال کا آج تقاضا کرتا ہے کہ جب ایمان ہے تو ایمال بھی ظاہر ہونے چاہیے۔ آج کی انجیل مقدس کی پہلی ہی آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو میرے حکم مانو۔ اس کے ساتھ ہی روح القدس کا بھی وعدہ ہے کہ باپ تمہیں دوسرا وکیل بخشے گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی روح الحق، جسے دنیا پا نہیں سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ اسے جانتی ہے۔ یہ روح القدس کیسے ہمیں ملتا ہے؟ بے شک بپتسمہ سے، لیکن بے ایمان شخص بپتسمہ نہیں لے سکتا، ہرگز نہیں، کیونکہ ایک ایماندار شخص ہی بپتسمہ لے سکتا ہے، اور ایماندار نیک ایمال سے اپنے ایمان کو زندہ رکھتا ہے، اور روح القدس ایماندار کو قوت، جرت، معموری اور فضل بخشتا ہے۔ آج ظاہری طور پر کلیسیا کے پاس خدا کا کلام اور روایات ہیں جنہیں کلیسیا ساکرامنٹوں کے ذریعے تھامے ہوئی ہے جب تک کہ وہ یسوع دوبارہ پھر نہ آئے، یعنی جس کے پاس ایمال کی صورت میں کلام ہے اور خدا کے احکامات ہیں، وہ یسوع کو پیار کرتا ہے، اور یسوع کو پیار کرنا باپ کو پیار کرنا ہے اور اسی پیار میں جینا ہے۔ ابھی ہم اس کلام کو وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ خدا کا کلام کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے کہ خدا کا کلام بائبل مقدس کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور بائبل مقدس ہی سے ہم خدا کے کلام کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں خدا کا کلام کیا ہے؟ آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب خدا نے اس کائنات کی تخلیق کی، یعنی ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو، یعنی خداوند باری تعالیٰ نے، یہوہ قادر مطلق خداوند خدا نے، ایلوہیم ایڈونائے نے کلمہ ادا کیا، اور اس نے کلام کیا تو کیا ہوتا ہے؟ تخلیق ہوتی ہے، اور اسی کلام کو عبرانی میں لوگوس اور انگریزی میں ورڈ اور اردو میں کلمہ کہتے ہیں۔ اسی کلمہ کے بارے میں یوحنا رسول انجیل نویس یوں لکھتا ہے جیسے تکوین کی کتاب میں شروع ہوتا ہے کہ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور یوحنا رسول کے مطابق کتاب مقدس میں یوں بیان ہے کہ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا۔ پس تکوین کی کتاب میں ابتدا میں اور انجیل مقدس میں یوحنا کے مطابق ابتدا میں بالکل ایک جیسے ہی الفاظ مبارکہ استعمال ہوئے ہیں۔ تکوین میں
کلمہ کی بدولت سب کچھ خلق ہو رہا ہے، اور انجیل مقدس میں کلمہ خود انسانی جسم لے کر اتر آتا ہے۔ پھر سے دہراتا چلوں، تکوین کی کتاب میں کلمہ کی بدولت سب کچھ خلق ہو رہا ہے، اور انجیل مقدس میں بیان ہے کہ کلمہ خود انسانی جسم لے کر اتر آتا ہے۔ آج خداوند یسوع متجسد کلمہ ہے، اسی کو ابن مریم بھی کہتے ہیں، اسی کو نجات دہندہ بھی کہتے ہیں، اسی کو شافی اور مسیحا بھی کہتے ہیں۔ وہ یسوع کہتا ہے کہ اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو میرے حکموں کو مانو۔ اس کے کون سے حکم ہیں؟ کیا پھر سے خداوند یسوع ہم پہ شریعت، قوانین، قضائیں، اصول و ضوابط لاگو کرنا چاہتا ہے کہ جیسے فقی، فریسی، صدوقی شریعت کے پابند تھے اور موسیٰ نبی کی ساری شریعت کو وہ دہرانا چاہتا ہے؟ آج بھی یہودی لوگ 613 قوانین کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ 10 احکامات تو خدا کی طرف سے دیے گئے اور باقی 603 ان قوانین کی وضاحت میں بنائے گئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے پیار کرتا ہے تو وہ میرے کلام پہ عمل کرے گا، اسی ٹیکسٹ کو نیو جیروسلم بائبل میں یوں بیان کیا گیا ہے، جس کے الفاظ مبارکہ یوں ہیں: Anyone who loves me will keep my word۔ یاد رہے کہ خداوند یسوع سے پیار شریعت اور قوانین اور قضاؤں کے ماتحت ہونا نہیں، بلکہ متجسد کلمہ کو اپنی زندگی میں سنبھالنا ہے۔ متجسد کلمہ یعنی یسوع کو اپنی زندگی میں لینا ہے، جو پاک بدن اور پاک خون کی بدولت پاک یوکرس کے ساکرامنٹ کے ذریعے ہماری زندگی میں داخل ہوتا ہے، جو کلام اقدس کی بدولت ہماری زندگی میں اتر آتا ہے۔ پس مقدس پالوس رسول اسی لیے تو فرماتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح خداوند مجھ میں زندہ ہے۔ I no longer live but Christ lives in me۔ یسوع مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ عزیز مومنین، آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح روح القدس کی بات کرتا ہے، اور یہ روح القدس کی جب بات کی جاتی ہے کہ ہم روح القدس کو اپنی زندگی میں کیسے لے سکتے ہیں اور روح القدس ہماری زندگی میں کیسے مدد اور رہنمائی کرتا ہے، اسی کو کلیسیا کی تاریخ میں دیکھا جائے کہ جب روح القدس کی بات کریں تو ایک بدعت تھی جسے پلیجینزم کہا جاتا ہے، جس کی موجودہ صورت ہمیں آج بھی دنیا میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ پلیجینزم کیا ہوتا ہے؟ کلیسیا کی تاریخ میں دیکھا جائے کہ ایک شخص پلیجیس جو کہ 354 سے 418 تک میں زندگی گزارتا رہا، کہنے کو تو یہ علم الہیات کا علم رکھتا تھا، لیکن یہ خدا کے فضل، اس کی رحمت کی بجائے صرف فری ول، آزاد مرضی کی بات کرتا تھا کہ انسان اپنی آزاد مرضی سے چاہے اور اخلاقی قدروں سے اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے، اور اس کی یہ تعلیمات بھی تھیں کہ آدم اور حوا کے گناہ سے ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یعنی اس نے مقدس اگسٹین آف ہپو کی تھیوری آف اوریجنل سن کو رد کر دیا، اور نہ صرف فری ول کی بات کی کہ انسان اپنی آزاد مرضی سے سب کچھ کر سکتا ہے، بلکہ لوگوں کو مسیحیت سے بھی دور لے گیا کہ آپ آزاد مرضی سے، اخلاقی قدروں سے زندگی جی سکتے ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، پوپ فرانسس اپنی دستاویز گاؤدیتے ایٹ ایگزلتاتے کے نمبر 35 میں فرماتے ہیں کہ 2 بدعتیں ہمیں مسیحی روحانیت سے دور لے کر جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 نوسٹیسزم اور نمبر 2 پلیجینزم۔ پلیجینزم کے بارے میں کیٹیکزم آف دا کیتھولک چرچ اس کا نمبر 406 میں بیان ہے کہ پلیجینزم کی تعلیم کیسے آزاد مرضی پر زور دیتی ہے کہ خدا کے فضل کی ہمیں ضرورت نہیں،
इसी प्लेजियनिज्म की मिसालें हमें अपने माशरे में भी दिखाई देती हैं कि जब लोग कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी है और मेरी मर्ज़ी है, ये मेरी आज़ादाना मर्ज़ी है, मैं जो चाहे जो मर्ज़ी जब मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी करूं, मुझे खुदा की ज़रूरत नहीं, मुझे माँ बाप की ज़रूरत नहीं, मुझे रिश्तेदारों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ। ये मेरी मर्ज़ी, मेरी ताकत, मेरा सरमाया, मेरी ज़िंदगी, मेरी शोहरत है, बस मैं आज़ाद हूँ। खुदा ने बेशक हमें आज़ाद पैदा किया है, लेकिन ये ज़िंदगी खुदा की तरफ से नेमत है। प्लेजियस की तरह ख्यालात को प्रमोट करते हुए एक अमेरिकन विलियम अर्नस्ट हेनले वो कहता है, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट एंड आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। याद रखा जाए कि अगर मैं ही अपनी किस्मत का बादशाह हूँ और मैं ही अपनी रूह का अलंबरदार हूँ, तो खुदा का मेरी ज़िंदगी में क्या किरदार है, खुदा मेरी ज़िंदगी में कहाँ है। बेशक दुनियावी लोग अपनी ज़िंदगी, किस्मत और अपनी रूह को खुद ही उसका अलंबरदार समझते हैं, लेकिन याद रखा जाए कि हमारा मालिक, हमारा परवरदिगार, हमारा पालनहार, हमारा ज़िंदगी देने वाला इब्राहिम, याकूब और इसहाक का खुदामंद खुदा और यस्सु मसीह का बाप है, और यस्सु मसीह का बाप है। और खुदावंद यस्सु मसीह फरमाते हैं कि वो तुम्हें दूसरा वकील बख्शेगा और अबद तक तुम्हारे साथ रहेगा, यानी रूल कुदस। ये रूल कुदस ही है जो हमें कुव्वत बख्शता है, मामूरी देता है, जुर्रत देता है। बस जो खुदावंद यस्सु को प्यार करता है वो उसके कलाम को संभाले रखता है, यानी वो कलमा यस्सु में होकर ज़िंदगी गुजारता है और रूल कुदस से उससे मामूरी मिलती है। और खुदावंद यस्सु उसे तकवीत देता है और फरमाता है कि मैं अपने बाप में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। बस आज जब हम खुदावंद यस्सु का कलाम सुनते हैं कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे हुक्मों को मानो, यानी अगर हम यस्सु को प्यार करते हैं तो उसके हुक्म जो उसकी तरफ से हैं, यस्सु में होकर ज़िंदगी गुजारना है। और ये मसीहत जो है ये सिर्फ अखलाकी कदरें ही नहीं हैं, बल्कि यस्सु में होकर ज़िंदगी गुजारना है। अखलाकी कदरें बहुत से मज़ाहब में हैं, लेकिन यस्सु में हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। बस आएँ बड़े ईमान के साथ हम यस्सु को अपनी ज़िंदगी में लें, और जब यस्सु हमारी ज़िंदगी में होगा तब रूल कुदस की मामूरी भी मिलेगी और रूल कुदस की हदायत भी मिलेगी। और जब रूल कुदस हमारी मदद और रहनुमाई करेगा तो हर तरह की मुश्किल, हर तरह की परेशानी और हर तरह की मुश्किल हालात में मसीही जो हैं ईमान में मजबूत रहेंगे। खुदावंद हमें आज के कलाम इलाही से अपनी मोहब्बत में बढ़ने का फजल बख्शे और रोज़मर्रा के ईमानी कामों में हम बढ़ते जाएं और मसीह में होकर ज़िंदगी गुजारें। उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन।